یہ ویڈیو آج کی یا کل کی تو نہیں ہے، یہ ویڈیوز پہلے کی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے جب ایم پی ایس کے خلاف کارروائی کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کسی ایم پی اے کو یہ شک ہو اور اس کا یہ خیال ہو کہ اس کے خلاف کارروائی بے بنیاد کی گئی ہے تو بے شک وہ رجوع کر لے، چونکہ ہمارے پاس ویڈیوز اور ثبوت موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ثبوت اور یہ ویڈیوز پہلے سے ان کے پاس موجود تھی. اب اس کی ٹائمنگ کو آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے، ابھی اس پہ فیصلہ آنا باقی ہے، اور ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ ایک آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا. تو ظاہری بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ کو اگر ہم دیکھیں تو کافی سوالات اٹھتے ہیں. ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لا منسٹر کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اب آیا ان کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا؟ ان کے پاس تو ویڈیوز تھی. جب ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے تھے اس وقت بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کو وزارت دے رہے تھے تو تب بھی ان کو پتہ تھا، ان کے علم میں تھا. اب جا کر انہوں نے ان کو پارٹی سے نکالا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم سوال دوسرا اٹھتا ہے کہ کچھ ایم پی ایس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ پیسے لے لو، اس وقت کے وزیر اعلیٰ، اور یہ پیسے ہم نے اسپیکر ہاؤس میں لیے تھے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وزیر قانون کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کہ اس نے پیسے لیے ہیں، تو جس کے کہنے پہ پیسے لیے ہیں اور جس کے گھر میں بیٹھ کر پیسے دیے گئے ہیں ان کے خلاف آج تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں سے بھی اگر کسی نے پیسے لیے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. ہارس ٹریڈنگ ہے، ضمیر فروشی ہے. وہ چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن کرے، ضمیر فروشی کی ہم مذمت نہیں کرتے، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. کم از کم ہم نے تو جب بھی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، 90s میں ہم نے اپنے ایم پی ایس کو نکالا، 2003 میں ہم نے اپنے ایم پی ایس کو نکالا، اور سینٹ چیئرمین کے ووٹ میں جب کافی بڑی تعداد میں ووٹ میں نہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جب فلور کراسنگ کی گئی، ہارس ٹریڈنگ کی گئی، وہ ناکام رہے ہم اس میں، تو صرف واحد اے این پی نے اپنے ایک واحد سینیٹر کو پارٹی سے نکالا اور کسی نے نہیں نکالا. لیکن میں پی ٹی آئی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یا مسلم لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے تو مدینہ کی ریاست کی دعوے داری نہیں کی. جو مدینہ کی ریاست کی دعوے داری ہے جن کی، کم از کم ان کو تو خیال رکھنا چاہیے. جب مجھ سے سوال کیا جاتا تھا پرویز خٹک صاحب کے بارے میں تو میں اس کا جواب دیتا تھا. محمود خان صاحب کو اللہ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے قابل احترام ہے میرے لیے وہ، لیکن میں ان پہ کمنٹس کرنا مناسب نہیں سمجھتا. یہ کمنٹس اگر میرے پارٹی کی کوئی اور عہدیدار کر لے تو میرے خیال سے مناسب. شاید خاقان عباسی صاحب چکم دین و زمنگ د کور سره ډېر زوړ تعلق او رشته را او دوه درې ځله هغې د دې خواهش اظهار کړی چې هغې مردان ته راتلل غواړي، خو داسې څه موقع نه جوړېدله. پرون هغې بیا رابطه وکړه او بیا موږ سره پروګرام جوړ کړو، هغې نن تشریف راوړی او ظاهره خبره دا ده چې هغه هم یو سیاسي جماعت سره تعلق ساتي او یو سیاسي سړی دی او زه هم د یو سیاسي جماعت سره تعلق ساتم، یو سیاسي سړی ما. نو ظاهره خبره دا ده چې مونږ کومه ناسته کړي نو په هغې کې به د ذاتي گفتگو نه علاوه سیاسي گفتگو هم شوي. مونږ په نن خپله ناسته کې دې وخت کې چې د ملک کوم سیاسي صورتحال دی نو مونږ په هغې غور وکړو او د پی ډي ایم په حواله چې کوم زمونږ د مستقبل پروګرامونه دي مونږ په هغې باندې یو بل سره سلا مشوره وکړه. بیا د راروان سینټ الیکشن په حواله چې کومې فیصلې پی ډي ایم د مخکې نه کړي دي نو په هغه حواله مونږ سلا مشوره وکړه او بیا دا هم مونږ خپل منځ کې طے کړه چې انشاءالله په دویمه مرحله کې خاص کر د سینټ الیکشن په حواله باندې به بیا په دویمه مرحله کې انشاءالله نه صرف دا چې زه او خاقان عباسي یو
بلکې بیا به مونږه د پیپلز پارټۍ او د جمعیت چې کوم ذمہوار مشران دي نو هغوی به مونږ کینو او په شریکه به انشاءالله یو بل نشست کوو. کله چې په مرکزي سطح باندې مونږ یو نتیجه ته ورسو او یو ارینجمنٹ یو فارموله طی کړو نو بیا به هغه فارموله مونږ خپل پارلیماني پارټو ته حواله کړو او بیا به د هغې د کامیابۍ دپاره هغوی خپل ستړی او کوشش شروع کړي.